میرا اور آپ کا انتقال ہو گیا، کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اگر رب تعالیٰ نے حکم دیا اے فرشتوں اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دو، اور ہم سے حکم فرمائے بندے اپنا نامہ اعمال پڑھ کر سنا، اللہ فرماتا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ تمہیں سب بتائے گا کہ تم کیا کر رہے تھے دنیا میں، تم کیا کر کے آئے ہو دنیا میں۔ آج جھوٹ بولنے میں بڑا مزہ آتا ہے، آج غیبت کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، آج جوا کھیلنے میں بڑا مزہ آتا ہے، آج شراب پینے میں بڑا مزہ آتا ہے، آج فلمیں ڈرامے دیکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے، آج شراب پینے میں بڑا لطف آتا ہے، آج نماز قضا کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، مگر کل قیامت کے دن جب رب کے حضور حاضر ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن بندہ اپنی جگہ سے اس وقت تک قدم نہ اٹھا سکے گا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے گا۔ پوچھا جائے گا آنے والے بتا تو نے جوانی کیسے گزاری؟ اے میرے نوجوانوں جو آج جوانی کے نشے کے اندر جوانی دیوانی کا نعرہ لگا کر رات دیر تک بازاروں ہوٹلوں پر بیٹھ کر اپنی نیند برباد کر کے رات کو 12 1 2 بجے گھر آ کر اپنے گھر کے ماں باپ کو ستا کر فجر کی نماز قضا کر کے 10 11 بجے اٹھ رہے ہو، دکان جا رہے ہو، کاروبار کر رہے ہو، بزنس کر رہے ہو، اسکول اور کالج جا رہے ہو، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے، جوانی دیوانی کے نام پر ایئر فون کانوں میں لگا کر گانے سن رہے ہو، فلمیں دیکھنے کا بڑا شوق ہے، موبائل اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرنے کا بڑا شوق ہے۔ ذرا سنو پیارے آقا فرماتے ہیں تم نے جوانی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن سوال ہوگا تم جوانی کیسے گزار کر آئے ہو۔ اب میں اپنے آپ کے بارے میں سوچتا ہوں، آپ بھی سوچئے، یہاں بیٹھا میرا ہر اسلامی بھائی غور کرے کہ آج جوانی کیسے گزر رہی ہے۔ جوئے کھیلتے ہوئے جوان جوانی گزار رہا ہے، شراب پیتے ہوئے جوان جوانی گزار رہا ہے، شراب کے ساتھ ساتھ نہ جانے کیسے کیسے نشے کر کے 2 3 گھنٹے ٹی وی اور سینما میں بیٹھ کر اپنا وقت برباد کر کے زندگی گزار رہا ہے۔ کل قیامت کے دن اس وقت تک قدم نہ اٹھا سکو گے جب تک جواب نہ دے لو کہ جوانی کیسے گزاری۔ نمبر 2 میرے آقا علیہ السلام فرماتے بندہ اس وقت تک قدم نہ اٹھا سکے گا جب تک کہ اس سے پوچھ نہ لیا جائے کہ بتا تو نے مال کہاں سے کمایا۔ اللہ اکبر، آج مال کمانے والوں کا جو حال ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ آج حرام مال کی طرف بڑھتے ہی جا رہے ہیں ہاتھ سب کے، جس کو دیکھو دولت کی ہوس ہے، جس کو دیکھو مال کو بڑھانے کی ہوس ہے۔ ایک مکان خرید لیا دوسرے کا لالچ، دوسرا آیا تیسرے کا لالچ، ایک پلاٹ مل گیا دوسرے کا لالچ، دوسرا پلاٹ مل گیا تیسرے کا لالچ، ایک بلڈنگ بن گئی دوسرے کی لالچ، ایک دکان بن گئی دوسرے کی لالچ۔ امیر اہل سنت اس دور کے زندہ ولی کامل میرے آقا شیخ طریقت حضرت مولانا محمد الیاس قادری فرماتے ہیں سیٹھ جی کو فکر تھی 1 کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی جناب جان واپس کیجئے۔ آج ہمارا بڑا عجیب و غریب حال ہے، دنیا کی محبت، دولت اور مال کی محبت اس قدر دل میں بھرتی جا رہی ہے کہ ہم اپنے قرآن کو بھول گئے، اپنی نماز بھول گئے، اپنے ماں باپ کے حقوق بھول گئے، بیوی بچوں کے حقوق بھول گئے، قرآن اور اسلام کا انداز بھول گئے۔ بس ایک ہی دھن ہے، دولت آنی چاہیے، چاہے حرام طریقے سے آئے، چاہے حلال طریقے سے آئے، چاہے غریب کا مال آ جائے، چاہے یتیم کا مال آ جائے، چاہے جوئے سے کما لیا جائے، چاہے شراب بیچ کر کما لیا جائے، چاہے حرام کام کر کے کما لیا جائے، بس دولت آنی چاہیے، مال آنا چاہیے۔ کل قیامت کے دن سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ صرف اس مال کا حساب ہوگا جو مال حلال طریقے سے کمایا گیا، حلال کاموں میں خرچ کیا گیا، اس کے شرعی تقاضے پورے کیے گئے، صرف اسی مال کا حساب ہوگا۔ اور جس نے حرام مال کمایا ہوگا، حرام دولت کمائی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے جہنم کی سزا عطا فرمائے گا۔ اور صرف یہی نہیں، جس نے حرام کا ایک لقمہ
اپنے پیٹ میں ڈال لیا، 40 دن تک اس کی کوئی دعا، کوئی نماز، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اے میرے وہ اسلامی بھائیوں جو آج اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے دولت کی حرص میں آ کر، دولت کی لالچ میں آ کر مال کمانے کی دھن میں لگے ہوئے ہو، اور یہی وہ اولاد ہوگی جو کل قیامت کے دن تمہیں ڈانٹے گی، تمہارا گریبان پکڑے گی، رب کے حضور شکایت کرے گی، یا رب یہی میرا باپ ہے جو حرام مال کما کر ہماری پرورش کیا کرتا تھا، یہی ہمارا باپ ہے جو حرام دولت کما کر ہمیں لباس لا کر دیا کرتا تھا، کپڑے اور کھانا خرید کر لایا کرتا تھا۔ اس وقت میں اور آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا، یہ میری اولاد، یہ میری بیوی بچے جن کے لیے میں نے زندگی بھر خون پسینہ ایک کر کے دولت کمائی، بیگ پیلیس بنایا، مکان اور بنگلے بنائے، گاڑیاں اور موبائل لے کر دیے، کپڑے اور ہر طرح کی آسائشیں دے دی، یہی آج میرے خلاف ہو گئے؟ ہاں کل قیامت کے لیے سب خلاف ہوں گے اور تمہاری شکایت کریں گے کہ مولا یہ میرا باپ ہے جو مجھے حرام کمایا کر کھلاتا تھا، اے مولا یہ میرا شوہر ہے، بیوی کہے کہ یہ میرا شوہر ہے جو حرام دولت لا کر مجھے دیا کرتا تھا۔ اے میرے پیاروں اور میٹھے اسلامی بھائیوں، نمبر 3 میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بندہ قیامت کے دن اپنی جگہ سے قدم نہ اٹھا سکے گا جب تک کہ اس سے پوچھ نہ لیا جائے کہ مال خرچ کہاں کیا۔ آج میں بھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچیں کہ ہماری دولت کس کام میں خرچ ہو رہی ہے؟ میرا اور آپ کا مال کیا جائز کاموں میں خرچ ہو رہا ہے؟ کیا راہ خدا میں خرچ ہو رہا ہے؟ کیا مسجد بنانے میں خرچ ہو رہا ہے؟ کیا مدرسے بنانے میں خرچ ہو رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے مسلمانوں کی خدمت میں میرا مال خرچ ہو رہا ہے؟ غریبوں کی امداد میں میرا مال خرچ ہو رہا ہے؟ یہ علماء کرام جو دین و سنیت کا کام کر رہے ہیں، جو قرآن اور سنت کی تعلیم عام کر رہے ہیں، یہ علماء کرام جو مسجدوں میں بیٹھ کر ایک ایک مسلمان کی خیر خواہی کر رہے ہیں، یہ علماء کرام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو لے کر میرے اور آپ تک پہنچ رہے ہیں، آج ہم ان کی خدمت کے تعلق سے ذرا تصور نہیں کرتے، ذرا نہیں سوچتے۔ میرا اور آپ کا گھر 50,000 میں نہیں چلتا، ایک امام اور ایک عالم کا گھر 4,000 میں چلواتے ہو، 10,000 میں میرا گھر نہیں چلتا۔ ایک عالم دین کو، قرآن سکھانے والے کو، جنازہ پڑھانے والے کو، نکاح پڑھانے والے کو، ارے مدرسے میں بیٹھ کر بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے والے کو 4-5 ہزار روپے دے کر سمجھتے ہم نے بہت بڑا کام کر لیا۔ بھول ہے ہماری، یہ ہماری بھول ہے۔ آج میں بھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچیں، آج علماء کرام کتنے ہمارے برادری کے اندر، آپ جس برادری سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی برادری میں علماء کتنے ہیں، مفتیان کرام کتنے ہیں، قرآن درست پڑھنے والے کتنے ہیں، قرآن درست سکھانے والے کتنے ہیں، مسجدوں کے اندر نماز پڑھا سکے ایسی صلاحیت آپ کے قوم کے بچوں میں کہاں ہے؟ آج دین کے علم سے دوری، قرآن سے دوری، حدیث پاک سے دوری، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں سے دوری اس قدر ہو گئی کہ آج ہم اپنے اسلام کی نشانیوں تک کو بھول گئے، شعائر اسلام تک کو ہم نے فراموش کر دیا۔ قرآن کی تعلیم سے اتنی دوری ہو گئی، اتنی دوری ہو گئی کہ آج ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جنہیں ہندی پڑھنا تو آتی ہے، جنہیں گجراتی پڑھنا تو آتی ہے، جنہیں ڈرائیونگ کرنا تو آتا ہے، ہاں موبائل اور انٹرنیٹ کا استعمال تو آتا ہے، سب سے بڑے بڑے کام کرنے آتے ہیں، نہیں آتا تو درست قرآن پڑھنا نہیں آتا، نہیں آتی تو درست نماز پڑھنے نہیں آتی، نہیں آتی تو دین کی تعلیم نہیں ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیم نہیں ہے۔ نمبر 4 میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بندہ قیامت کے دن اپنی جگہ سے قدم نہ ہٹا سکے گا جب تک کہ اس سے پوچھ نہ لیا جائے کہ اس نے اپنے علم کے مطابق عمل کہاں تک کیا۔ آج بے عملی بڑھتی چلی جا رہی ہے، آج بے عملی اس قدر بڑھ رہی ہے، گدھے پر 1000 کتابیں لا دو گدھا عالم نہیں بن جائے گا، صرف کتابیں پڑھنے سے کچھ کام نہیں ہوگا، جو علم دین حاصل کیا ہے اس پر عمل بھی کرنا پڑے گا، جو علم سیکھا اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں العلم بلا عمل کالشجر بلا ثمر، علم بغیر عمل کے ایسا ہی ہے جیسے بغیر پھل کا درخت۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو ہماری دین کے علم سے دوری ہے، علماء کرام سے دوری ہے،
सादात किराम से दूरी है, पीरान उज़ाम से दूरी है, अल्लाह के नेक बंदों से दूरी है। और फिर जुल्म वाला है, जुल्म ये कि हम इनकी इज्जत करने के मामले में, इनकी अजमत को समझने के मामले में, इनका एहतराम करने के मामले में न जाने कहां जाकर खड़े हुए हैं। बल्कि ऐसे ऐसे लोग भी देखे और सुने गए हैं जो माअज़ल्लाह उलमाए किराम की तौहीन करने से ही बाज नहीं आते। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है जिसका मफहूम है 4 हो जाओ, 5वें ना होना वरना हलाक हो जाओगे। अर्ज की गई या रसूल अल्लाह वो 4 क्या है और वो 5वां क्या है? इरशाद फरमाया या तो आलिम दीन बन जाओ या फिर दीन का इल्म हासिल करने वाले तालिबे इल्म बन जाओ या फिर उलमाए किराम से मोहब्बत करने वाले बन जाओ या फिर उलमा की महफिल में बैठने वाले बन जाओ। 5वें मत बनना वरना हलाक हो जाओगे। आज हमने जब से उलमा से दूरी इख्तियार की तो कोई गुस्ताखे रसूल बनता नजर आता है, कोई बदअकीदा बनता नजर आता है, कोई बदमज़हब बनता नजर आता है, कोई अपने इमाम से हाथ धोता नजर आता है। ये जिहालत, इल्म दीन से दूरी आज बर्बादी ईमान का बाइस बन रही है। हाँ हाँ, ईमान की बर्बादी के असबाब में से मेरे आका नेमत इमाम अहले सुन्नत आशिक माह रिसालत मुजद्दिदीन मिल्लत परवाने शमए रिसालत शाह इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह तआला अलैह फतवा रज़विया के अंदर नकल फरमाते हैं कि इल्म दीन से दूरी और जिहालत ये बर्बादी ईमान के असबाब में से एक सबब है। और आपने कई मरतबा उलमा से वाक़या सुना होगा शैतान और आबिद का, बल्कि वो आलिम और आबिद। शैतान शीशी लेकर गया आबिद के पास का, इसके अंदर अगर अल्लाह ताला चाहे तो दुनिया डाल सकता है। आबिद वो सिर्फ इबादत गुजारता है, इल्म नहीं करता। नहीं, ये कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी जमीन और आसमान इस शीशी में कैसे आ जाए? कहा ठीक है जाओ नमाज पढ़। अब हो गया आलिम के रास्ते पर, जहाँ से आलिम या तालिब इल्म गुजर रहा था। कहा सुरको सलाम मौलाना मसला बताओ। कहा क्या मसला है? कहा ये शीशी है कि अल्लाह ताला इसके अंदर दुनिया आसमान की सारी चीजें डाल सकता है। तो उसने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तू मुझे शैतान मालूम होता है। उर्दू में लिखा है, कहा तू मुझे शैतान मालूम होता है। क्यों? कि जिस रब्बे करीम ने इतने बड़े आसमान को बना लिया, जिस रब्बे करीम ने जमीन का फर्श बना दिया, जिस रब्बे करीम ने दुनिया जहान की सारी चीजें पैदा कर दी, अगर वो रब चाहे तो क्या नहीं कर सकता? रब चाहे तो शीशी तो बहुत बड़ी है, सुई की नोक में भी दुनिया जहान को डाल सकता है। शैतान ने अपने चेलों से कहा देखा वो सिर्फ आबिद था, उसके पास इल्म न था, तो उसने रब की कुदरत का इनकार करके अपना ईमान बर्बाद कर दिया। ये आलिम दीन या तालिब इल्म है, इसके पास दीन का इल्म है जिसकी बदौलत इसने अपना ईमान बचा लिया। मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज के इस इज्तिमा पाक में मुझे जो मौजू मिला है वो इल्म दीन सीखने की अहमियत है, इल्म दीन और उलमा की अहमियत है। उलमा किराम की फजीलत के मुताबिक एक हदीस पाक अर्ज करता चलो। मेरे आका जान आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है मन ज़ारा आलिमन फकअन्नमा ज़ारनी वमन साफ़ह आलिमन फकअन्नमा साफ़हनी वमन जालसा आलिमन फकअन्नमा जालसनी वमन जालसनी अजलसहुल्लाहु यौमल क़ियामति फिल जन्नह। मेरे आका फरमाते जिसने आलिम दीन को देखा गोया उसने मुझे देखा, जिसने आलिम दीन से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया। जो आलिम दीन की महफिल में बैठा गोया वो मेरी महफिल में बैठा, और जो मेरी महफिल में बैठा मालिक करीम कल क़यामत के दिन उससे मेरे साथ जन्नत में बिठाए। ए मेरे प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों और बिलखुसूस इस समाज के लोगों, और समाज का नाम तो न जाने क्या, कई सारे समाज के लोग यहाँ जमा हुए, कई सारे गांव के लोग यहाँ जमा हुए हैं। मेरी आप सबकी बारगाहों में अर्ज है खुदारा दीन की तालीम की तरफ तवज्जो दीजिए, अपने इलाके अपने गांव शहरों के मदरसों को मजबूत कीजिए। मजबूत करने से मुराद ये नहीं है कि बड़ी बड़ी इमारतें बना लीजिए, बड़े बड़े हॉल और बड़े बड़े रूम बना दीजिए। आबाद करने से मुराद ये है कि अच्छे उलमा का इंतखाब कीजिए, दीन का दर्द रखने वाले उलमा को अपनी औलाद की तरबियत के लिए बुलाइए, इन्हें अच्छी से अच्छी तनख्वाह पेश कीजिए। आज मदरसों का हाल बड़ा अजीब व गरीब है। आज मदरसों का निजाम बड़ा अजीब व गरीब है। अब चंद बातें अर्ज करते हैं इंशाअल्लाह। आज मदरसों का निजाम ये है, एक उस्ताद है पढ़ाने वाला,
100 بچے ہیں ایک استاذ کلاس پڑھنے والے، بعض جگہ پر 50 بچے ہیں، بعض جگہ پر 40 بچے ہیں، بعض جگہ پر تو اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اور مدرسہ کتنے گھنٹے کا؟ 2 گھنٹے کا۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، ایک عالم دین، ایک امام صاحب 2 گھنٹے کے اندر آپ کے 100 بچوں کو قرآن کا سبق کس طرح دیں گے؟ آپ مجھے بتائیے 2 گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ کتنے؟ 120 منٹ ہوتے ہیں۔ بچے کتنے ہیں؟ 100۔ اب بتائیے کیا ایک بچے کو استاذ کا 1 منٹ بھی ملا؟ نہیں ملا نا۔ اب اس کے بعد غور کیجئے، مدرسہ صرف 2 گھنٹے کا ہے، ایک ہفتے میں کم از کم 1 چھٹی تو ہوتی ہے۔ پھر بعض اوقات بچہ بیمار ہو گیا 2 چھٹیاں ہو گئی، بعض اوقات استاد صاحب کو کام ہو گیا 3 چھٹیاں ہو گئی، نہیں تو کم از کم ہفتے میں 2 چھٹی ہو ہی جاتی ہے۔ مہینے میں کتنی چھٹی ہو گئی؟ 8 چھٹی ہو گئی۔ 12 مہینے میں کتنی چھٹیاں ہو گئی؟ 48 چھٹیاں ہو گئی۔ کتنے دن آپ کا بچہ مدرسے میں آیا؟ 365 دن میں سے، بلکہ 48 دن سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ کسی بزرگ کا عرس آ گیا، اسکول کا ویکیشن پڑا تو بچے پرواز پر چلے گئے، گھومنے کے لیے چلے گئے، نانی کے وہاں چلے گئے، دادی کے وہاں چلے گئے۔ یوں اگر آپ کیلکولیشن کرتے ہیں تو آپ کا بچہ بڑی مشکل سے 150-200 دن مدرسے آتا ہے، اور اس 150-200 دنوں میں سے اس بچے کو 50 سیکنڈ یا 40 سیکنڈ یا 1 منٹ اگر استاد دیتا ہے تو پورے سال کے 150-200 منٹ ہو گئے۔ کتنے گھنٹے بنے؟ اب آپ کا بچہ 4 یا 5 سال تک مدرسے آتا ہے، جب وہ 10ویں 12ویں کلاس میں پہنچ گیا اب وہ مدرسہ بھی بھول جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، اس سماج کے آگیوان اور مدرسے کی کمیٹی کے لوگ اور جو پرمکھ اور ممبر اور نائب بنے ہوئے ہیں جو مدرسے اور مسجدیں سنبھالتے ہیں، میرا آپ سے سوال ہے، اب آپ ہی بتائیے کہ آپ کے بچے کو 150-200 منٹ کے اندر آپ کا ایک عالم اور ایک امام کیا اسے عقائد کا علم سکھا دے گا؟ کیا اسے اردو پڑھنا لکھنا سکھا دے گا؟ کیا اسے نماز درست کروا دے گا؟ کیا اسے پورا قرآن سکھا دے گا؟ کیا کیا سکھائے گا؟ آپ ہی بتائیے۔ خدا را اپنے مدرسوں پر توجہ دیجئے۔ ارے وہ بچہ جسے دنیا کی تعلیم کے لیے آپ 5 گھنٹے اسکول بھیج رہے ہو، 2 گھنٹے ٹیوشن بھی بھیج رہے ہو، 2 گھنٹے گھر میں بٹھا کر اسے لیسن بھی کروا رہے ہو، خدا را دنیا کی تعلیم کی طرف جب اتنی توجہ ہے تو کم از کم دین کی تعلیم کی طرف تو توجہ دیجئے۔ دین کی تعلیم وہ تعلیم ہے جو دنیا میں بھی کام آتی ہے، قبر میں بھی کام آتی ہے، حشر میں بھی کام آتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک قبر کے پاس سے گزرے دیکھا عذاب ہو رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے دیکھا عذاب ہو رہا ہے۔ کچھ دنوں بعد واپس وہاں سے گزرے دیکھا رحمت کی برسات ہو رہی ہے۔ عرض کی مالک کریم، تھوڑے دن پہلے اس قبر کے پاس سے گزرا تھا تو عذاب ہو رہا تھا، آج رحمت کی برسات کیسی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام، دراصل اس کا باپ شرابی اور گناہگار تھا، نافرمان تھا، جب وہ مرا تو اسے میں نے عذاب میں مبتلا کر دیا، لیکن اس کی بیوی امید سے تھی، اس کی یہاں بچہ پیدا ہوا، اور آج اس کے بچے کو عالم دین کے امام صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی تو میری رحمت کو گوارا نہ ہوا کہ جس باپ کا بیٹا زمین پر رہ کر مجھے رحمان و رحیم کہہ کر پکارے تو میں رحمان و رحیم ہو کر اس کے باپ کو قبر میں عذاب کیسے دوں؟ میں نے اس کا عذاب ختم کر کے اس کی مغفرت فرما دی۔ اے میرے وہ ماں باپ جو آج آپ اس اجتماع پاک میں آئے ہو، بار بار اس طرح کی محفلیں قائم نہیں ہوتی، لہذا چند باتیں سن لیجئے۔ جو آج اس اجتماع پاک میں آئے ہو، خدا را اپنی اولاد کی تربیت کی طرف توجہ دو، اپنے سماج کے علماء کو مضبوط کرو، اپنے مسجدوں کے امام صاحبان اور مدرسے پڑھانے والے علماء کو بہترین خدمت کے ساتھ انہیں اچھے مشاعروں سے نوازو اور ان کے پاس بار بار آ کر ان سے مشورے لو۔ آج ڈاکٹر اور انجینئر اور پروفیسروں سے آپ مشورے لے لیتے ہو، علماء سے مشورہ لینے میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ علماء کرام جو پیارے آقا علیہ السلام کے دین کے وارث ہیں، علم کے وارث ہیں، ہم سب کو چاہیے آقا فرماتا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، وراثت دولت کی نہیں، علم دین کی وراثت ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ علماء سے اپنا تعلق مضبوط کریں اور اس پرفتن دور کے اندر اپنی زندگی صلاۃ و سنت کے مطابق گزارنے کے لیے دین کا علم سیکھیں۔ میرے امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ فرماتے اس دور میں سب سے بڑی برائی
जिहालत, सबसे बड़ी बुराई जिहालत है। और जिहालत ही की बिना पर बंदा न जाने कैसे कैसे गुनाह कर डालता है, न जाने कैसी कैसी नाफरमानियां कर देता है। और उन नाफरमानियों में बाज गुनाह, बाज नाफरमानियां ऐसी होती हैं जो ईमान को बर्बाद करने वाली होती हैं। अब जरा सोचिए, बस आखिरी बातें अर्ज कर रहा हूं, अब जरा सोचिए, अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल नाराज हो गया, उसके हबीब उठ गए, जुआ खेलते खेलते, शराब पीते पीते, अल्लाह की नाफरमानी करते हुए, गाने सुनते हुए, फिल्में देखते हुए, माँ बाप को सताते हुए, दाढ़ी मुंडाते हुए, बेनमाजी होकर, कुरान सीखे बगैर अगर हम मर गए, इसी हाल में कब्र में पहुंच गए, अल्लाह नाराज हुआ, उसके हबीब उठ गए और हमारी कब्र को जहन्नम का गढ़ बना दिया गया। हमारे